ہم آج بات کریں گے ایک معروف سوشل ایکٹیوسٹ، یہ ڈرگز جو ہے انہوں نے بہت کام بھی اس پہ کیا ہے قابو پانے کے لیے، اور ان سے آج ہم کلام ہو جائیں گے۔ ANN نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہوں۔ مشتاق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ بھی اس مہم میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو اور بہت آگے بڑھاتے ہو یہ پروگرامز، یہ معاملات جو ابھی سماج میں، ہمارے اس سماج میں بہت بڑھ گئے ہیں، تو اس کا اس چیز کے لیے بہت بہت شکریہ، اور یہاں تک آنے کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ سال رواں میں ہم لوگ نے کچھ 2-3 پروگرامز کیے ہیں اس پر کہ ہمارے جو بچے ہیں، ریئلی آپ نے صحیح کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی انوالو ہو رہے ہیں اس میں، لگ بھگ ابھی ریٹ پہنچے ہیں ہمارے جموں کشمیر میں۔ جو بچے، جو ہمارے نوجوان پیڑھی جو ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ڈرگز کے اور بڑھ رہے ہیں۔ تو ڈرگز اتنا ہی نہیں ہے کہ جو مطلب یہ عام طور ہم کہتے ہیں کہ شراب وغیرہ یا چرس، اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ افیم کا استعمال کرتے ہیں، یا یہ گھر والوں سے چھپ چھپ کے گھر میں ہی کچھ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پیرنٹس کو، یعنی کہ گھر والوں کو بھی اویئر کریں واٹ کائنڈ آف ڈرگز دے آر، جن میں وہ یہ انوالو ہو رہے ہیں، جیسے انجیکشن کرنا، چھپ چھپ کے باتھ روم میں رہنا، تو باتھ روم میں ہی وہ چیزیں استعمال کرنا، یا بند کمرے میں بچہ بیٹھنا۔ ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کمرے میں پڑھ رہا ہے یا کچھ اور کام کر رہا ہے، مگر وہ کچھ الگ ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں بہت دھیان دینا ہے، اور ہم لوگ ابھی دھیان دے رہے ہیں اس چیز پر، کیونکہ ہم سٹارٹ کیا ہے اس سال۔ ہم نے ٹنگمر میں بھی بہت بڑا کیمپین کیا ہے۔ ہم نے لگ بھگ 30-35 سکولز کو ہم نے انوائٹ کیا تھا، سکولز کے بچوں کے ساتھ ہم نے کیا۔ تو اور ہمارے حاکم اپنے علاقے کے، جیسے SDM صاحب ہے، تحصیلدار صاحب ہے، SDPO اینڈ SHO، سب جو اہلکار جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں، انہوں نے ہمیں بہت کوآپریٹ کیا، اور یہ بھی بہت اس چیز کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں اس کے اس کو خاتمہ کرنے کے لیے سبوں کو آگے آنا چاہیے، چاہے وہ پیرنٹ ہو، چاہے وہ آپ جیسے شخصیات ہو، چاہے وہ ٹیچر حضرات ہے، اساتذہ حضرات ہے، چاہے وہ آرگنائزیشنز NGOز ہے، چاہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ، جو بھی ہمارے سماج میں جو بھی رہتے ہیں، ہر ایک اسٹیک ہولڈر جو بھی ہے، تو ان کو آگے آنا چاہیے اور مل جل کر اس وبا کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے۔ یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا جو ہے یہ قوم کیوں تباہی کے دامن پہ جا رہا ہے، تباہی کی اور جا رہا ہے؟ کیا نوجوان جو ہے یہ کیوں مجبور ہوتے ہیں کہ یہ ڈرگز کرتے ہیں؟ دیکھیے، بہت سارے کارن ہیں اس کے، بہت سارے کازٹک فیکٹرز ہیں اس کے۔ فار ایگزامپل اس کے فائنینشیل کچھ کرائسس بھی ہوتے ہیں گھریلو فیملیز میں، تو وہ بھی ایک کارن ہے اس کا۔ دوسرا یہ کارن ہے کہ بہت سارے ان اپروپریٹ انفارمیشنز ہوتے ہیں، یا نالج نہیں ہوتے، لیک آف نالج ہوتا ہے پیرنٹس کے پاس یا بچوں کے پاس کہ ہمیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اس چیز کے لیے مجھے لگتا ہے یہ جو کازٹک فیکٹرز ہے، یہ سمجھانے کے لیے، یا یہ پورا ان میں پیرنٹس میں یا سماج میں لانے کے لیے، ان پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمیں ایک اویئرنیس چلانی چاہیے، ہمیں لوگوں کو جانکاری دینی چاہیے۔ ہمیں ان بچوں کے لیے ہمیں ڈرگ ایڈکشن جو ایک کاؤنسلنگ سیل ایک بنانی ہے، کہ ہم لوگ میں نے بہت کوشش کی ہے ایک کاؤنسلنگ سینٹر یا ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہم قائم کریں۔ تو اس کے لیے میں اپنے جو بھی ہمارے محاکم ہیں، اپنے خاص کر LDG صاحب ہے، اس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک ضلع میں ایک ریہیبلیٹیشن سے ہونا چاہیے، ایک ڈرگ ایڈکشن سینٹر ہونا چاہیے، جس میں ہم لوگ بھی مل جل کر کام کریں ان چیزوں کے لیے، اور ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کریں یا ان کو اویئر کریں جو اس میں ملوث ہوئے ہیں۔ کیونکہ پیرنٹس کا رول یہی ہے کہ بچے کو قابو میں رکھنا، بچے کو مورل ایجوکیشن دینا۔ تو بچے کو ایک اچھی شکشا دینا، اچھی ایجوکیشن دینا، ان کو اپنے قابو میں رکھنا، اپنے تحویل میں رکھنا، دیٹ از دیئر ریسپانسبلٹی، دے ہیو ٹو مانیٹر دیم۔ یعنی آج کل کا دور جو ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، تو پتہ نہیں چلتا ہے، مگر پھر بھی ان کو مانیٹر کرنا چاہیے۔ پرسوں ہمیں ایک پروگرام میں تھے، وہاں ایک معزز ایک شخص تھے، اچھے انسان تھے، انہوں نے ایک مثال دی ہے اپنے گھر کی کہ میں کیا مطلب چیز کرتا ہوں گھر میں۔ وہ شام کو جب سوتے ہیں لوگ، تو وہ اپنے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں جن کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں،
تو وہ اپنے موبائل فونز جو ہے وہ سب موبائل فونز جمع کر کے اپنے پاس رکھتا ہے. تو اس سے جو ہے اس سے بھی ایک قدم ہے ایک بچوں کو ایک قابو میں رکھنا. تو سب سے پیرنٹس کا یہی ہے کہ نادان تو نہیں ہے, مگر پیرنٹس بیچارے یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ کرتے ہیں, مگر یہ پیرنٹس سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, قابو میں رکھیں اور ان کو اچھی شکشا دیں. رائٹ اینڈ رانگ جن سے وہ سوچے کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے, رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے, تو وہ ایک شکشا ہی میں لائیں. اور اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم نے اور ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے, جیسے کہ ہمارے ابھی سارے کنٹری میں, ہمارے بھارت میں جو ابھی یوا پیڑھی ہے یہ ہائر ایجوکیشن کی طرف کم جاتے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کی طرف کیوں کم جاتے ہیں؟ یہی یہ انفارمیشن ہے, مطلب پراپر انفارمیشن نہیں ہے پیرنٹس کے پاس یا بچوں کے پاس, یا سوشل یہ فائنینشیل پرابلم ہے. تو اس چیز کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, جو یوا پیڑھی ہے یہ کم جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہی یوا پیڑھی یہ غلط کاموں میں لگتے ہیں, چاہے وہ کوئی اور بھی غلط کام ہو, ڈرگس ہو, باقی غلط کام. تو اس چیز کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم نے ایک کچھ سنستھاز کے ساتھ ہم نے ایک ٹائی اپ کر کے ان بچوں کے لیے چاہا کہ یہ جو ایسٹ ہمارا ہے یہ ہم شکشا کے ہی اور ان کو ہم فری ایجوکیشن دینے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو ایسٹ ہمارا ہے یہ بچ جائے اس ناسور سے, اس تباہی سے. یہاں پہ یہ جو کوچنگ سینٹرز ہے یہاں پہ کیا ان کا رول بنتا ہے کہ ان کے پاس ایک اچھا ایسٹ ہوتا ہے, ان کے پاس ایک ایسٹ مینز ایک بچہ, ایک بالغ بچہ ان کے پاس ہوتا ہے, ان کی یہ ریسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے کہ ایک کلاس ایٹ لیسٹ وہ بچوں کے لیے رکھیں کہ تاکہ ان کو ڈرگ فری یا ڈرگ فری نیشن بنانے کے لیے ان سے بات کریں؟ They have to spare some time for this very thing, that they have to counsel their students for this very menace. یہ ضروری ہے. ان سے بھی التماس, ہم سب کوچنگ سینٹرز سے بھی التماس کرتے ہیں, اور ہم خود بھی جائیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسکولز پلس کوچنگ سینٹرز یا جہاں پر بھی جو بچوں کا جہاں پر آنا جانا ہو, جیسے کہ کالجز ہے, اسکولز ہے یا کوچنگ سینٹرز ہے, یہاں پر ہم ان کو جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو بولیں کہ اس چیز کی طرف دھیان رکھیں, کیونکہ آپ کے پاس ایک وہ چیز ہے, وہ امانت ہے جو ماں باپ نے آپ کے حوالے کیا ہے, اور اس امانت کو آپ پراپرلی آپ اس کو کیئر کریں, اس کا نظر رکھیں, مانیٹر کریں. تو یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اس چیز کی طرف دھیان دیں اور ان کو کاؤنسل کریں. آپ ہمیں بتائیے آخر میں کہ کن کی ریسپانسبلٹی ہے جو اس میں ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بچے جو ہے ان کو ڈرگ فری رکھیں, ان کو مطلب ڈرگز کی طرف نہ جانے دیں, اور کون سے یہاں پہ کون سے ایسے لوگ ہیں سوسائٹی میں جو اس پہ روک لگا سکتے ہیں اور ان کو کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں؟ سر, میں نے سب سے پہلے آپ سے یہی پہلے ہی بھی بولا ہے کہ اس کے لیے سب ذمہ دار ہیں, سبوں کو کام کرنا ہے اس کے لیے, خاص کر اپنے والدین جو ہے, یا جو ہم لوگ جیسے ہم لوگ ابھی آئے ہیں اس سوشل ورک کے لیے, ہم کام کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں سماج میں کچھ بدعات ہوں, ہم ان کے اقلاع کما کے لیے کام کریں, یا ڈیولپمنٹ کے لیے, ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی تو ہے ہی, اور جو ہمارے گورنمنٹ جو کچھ ڈپارٹمنٹس ہے, کنسرن ڈپارٹمنٹ, ان کی بھی ذمہ داری ہے. جیسے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ بہت سارا کام کرتا ہے اس چیز کے لیے, اور ان کی بھی ذمہ داری بنتے ہیں اس چیز کے لیے, یہ سبوں کا. اور اس سے بڑھ کر جو ہمارے سکولز ہے, سکولز کی سب سے زبردست, کیونکہ ان کے پاس ہی ہوتا ہے یہ سب کچھ, دن بھر سب چیزیں جو ہے یہ بچے جو ہے انہیں کے پاس ہوتے ہیں, تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس چیز کے لیے ہم نے یہ اور ایک سٹیپ اٹھایا تھا, ابھی کوشش کرتے ہیں امپلیمنٹ ہو سکولز میں, کہ ہم کلبز بنائیں سکول میں, ہم چھوٹے چھوٹے کلبز بنائیں, ایک سکول جو اسٹوڈنٹس کے کلبز بنائیں, جن سے ہم کلبز میں پھر ورک آؤٹ کریں. یعنی کہ کلبز کے ذریعے ہم ایک کلب کو سکولز میں 6 بچے ہم سلیکٹ کریں, اور اس ایک کلب کو ہم ٹرین کریں کہ ہم کس طرح ایک بچے کو آئیڈینٹیفائی کریں. کوئی بچہ ملوث تو مت ہوا ہے, کوئی بچہ غلط کام میں یہ غلط کام کی طرف اور غلط کام کے اور مت جا رہا ہے, یہ ہم ان بچوں کو ٹرین کریں گے جو ہماری کلب ایک میں آئے گا, تو ان کو ہم ٹرین کریں گے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. تو یہ سٹیپ بنتا ہے کہ یہ کرنا ہے ہم لوگوں کو, ہماری ذمہ داری ہے. تو باقی یہ سبوں کی سماج کا جو بھی رکن ہے سماج میں جو رہتے ہیں, ان سبوں کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کی طرف دھیان دیں اور اس کو کلا کما کریں. کچھ یہاں پہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا کچھ لوگ ہیں, ان سے بات کر رہے تھے, تو یہی ہمیں بالکل یہی نظر ہے, جو سوسائٹی کے اچھے لوگ ہیں, جو سوسائٹی کے کریڈیبلٹی جن کو ہے سوسائٹی میں, جو سوسائٹی کے ہم دیکھتے ہیں ٹیچرز ہے, ماسٹرز ہے, ڈاکٹرز ہے, سوشل ایکٹیوسٹ خاص کر جو رول کرتے ہیں. تو پچھلے ہم نے دیکھا
آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، ایک ماں جو تھی اس کو اپنے ہی بیٹے نے وہاں ختم کرنے کی کوشش کی. دیٹ از بیکاز آف اس نے ڈرگ لیا تھا، اور ڈرگ کے بعد جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کو مارنے کی کوشش کی. اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ہم نے بہت سارے ایسے بھی قصے دیکھے ہیں، بیٹے جو ہے اس نے باپ پہ حملہ کیا، گھروں میں تباہی ہو گئی، گھروں میں بربادی ہو گئی، تو وجہ صرف یہی ڈرگس ہے. تو ہماری کوشش یہی رہے گی، جس طرح ہم ANN کی وساطت سے ہم ہمیشہ یہ اس پہ پہل کرتے ہیں کہ سبھی لوگ مل جل کر ایسے جو خرافات ہیں، ایسے جو ڈرگس جو ہے، یہ معاملات جو ہیں، اس کا کلا کما کیا جائے. اور یہ کلا کما تبھی کیا جائے گا جب ہم لوگ اکٹھے ہوں گے، ہمارے سوسائٹی کے اچھے لوگ سامنے آ جائیں جن پہ یہ ذمہ داری ہے، سکولز ہے، کالجز ہے ہمارے، ان پہ یہ ذمہ داری ہے، اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے. ANN نیوز، سعید مشتاق، ٹنگ مرگ.